أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی قدر، معزز میرے محترم دوست، بزرگ اور بھائی، جتنے بھی احباب باہر تشریف فرما ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. ہم محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور الحمدللہ اس پر اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بھائی قریب قریب ہو جائیں سارے، چھوٹے بھائی آپ بھی آ جاؤ ادھر. الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور شکر عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق بخشی. اور اللہ کے گھر کے اندر وہی شخص آتا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے. خود انسان دین کے رستے پہ نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس گھر کے اندر وہی آتا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں. جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے، جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اسے اپنے در پہ بلاتے ہیں. تو اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق بخشی. اور الحمدللہ ہم علماء کی زیارت بھی کریں گے اور علماء سے ملفوظات بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد سلمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں تلاوت کلام الہی سے. سلمان صاحب جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، لیکن ایک بات کا افسوس ہے، آپ حضرات نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کی تعداد نہیں دی. ماشاءاللہ کتنی دور سے آئے ہوں گے اور انہوں نے اتنا پیارا اللہ رب العزت کا کلام پڑھا اور اتنے پیارے انداز میں پڑھا. کم از کم سبحان اللہ تو کہیں نا. وہ جیسے ایک پنجابی شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بندہ چپ چپ ہووے تے بور لگدا ہے، بندہ چپ چپ ہووے تے بور لگدا ہے، گر خوش ہووے تے ہور لگدا ہے. الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور یہ قرآن ہمارے نبی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے. اور اس کلام پاک کو سن کے اگر ہمارے چہرے گلاب کی طرح نہ کھلیں، ہمارے چہرے خوش نہ ہوں، تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہے. اس لیے یہاں بیٹھیں بور ہو کے نہیں، آپ کے چہرے بتائیں کہ یہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، صحابہ کے دیوانے مستانے بیٹھے ہیں. تو ایک مرتبہ نعرے کا جواب دیں. میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے کون کون کس انداز میں جواب دیتا ہے. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے اللہ کا نام لینا ہے. اگر ہم کسی افسر کے پاس جائیں نا، بڑے کاٹن کا کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے بڑے ادب کے ساتھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں. اپنا ہاتھ لہرا کے پرجوش انداز میں جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان ابو بکر. اللہ اکبر. ابو بکر والے بولیں. شان ابو بکر، شان عمر فاروق، شان عثمان، شان علی، شان حسین. حسینی بولیں. شان حسین، شان حسن، شان امیر معاویہ، شان ابو سفیان. ماشاءاللہ یوں ہی چلتے رہیں.
اللہ پاک آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جامعہ خالد بن ولید سے پڑھے ہوئے ننھے بچے حافظ عبد الرحمن کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے اندر تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ محمد عبد الرحمن ولید کے پڑھے ہوئے بچے حافظ محمد عبد الرحمن صاحب جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عدنان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محمد عدنان صاحب جو سورۃ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت میں حافظ محمد عدنان نے تلاوت کی الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھلایا، علمہ البیان بیان کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ اس سورت کے اندر رب نے پہلے انعامات کا تذکرہ فرمایا، انعامات کا ذکر فرمایا، اور پھر ایک بطور وائز اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے بے شمار انعامات دیے، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ علامہ اقبال اس کو یوں ہی بیان کرتا ہے کہ کوئی چیز نکمی نہیں اس زمانے میں، کوئی چیز نکمی نہیں اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ بولا کریں یار سبحان اللہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب محترم شیخ القراء قاری القراء زینت القراء جناب محترم حضرت مولانا مفتی قاسم شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری محمد قاسم شاہ صاحب، جناب محترم حضرت مولانا مفتی قاسم شاہ صاحب جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین گرامی، یہ قرآن وہ مقدس اور عظمت والی کتاب ہے کہ جس قرآن کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے محبت سے بولا ہے، انشاءاللہ میں محبت سے سناؤں گا اور آپ کے چہرے کھلے ہوئے نظر آنے چاہیے کہ آپ اس بات قرآن مقدس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اللہ پاک نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، فرشتے ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے، تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی، کہ وہ امت کتنی عظمت والی ہوگی کہ جس امت کو یہ مقدس کتاب ملے گی، کہ جس امت کو یہ مقدس قرآن ملے گا۔ فرشتے کہنے لگے وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی کہ جو اس قرآن کو پڑھیں گی، وہ کان کتنے عظمت والے ہوں گے جو اس مقدس کتاب کو سنیں گے، وہ دل کتنے بابرکت ہوں گے جو اس قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، اپنے سینے کے اندر جمع کریں گے، وہ سینے کتنے منور ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ تلاوت فرمائی، فرشتوں کی تعجب دیکھیے کہ اللہ اس قرآن کو جس امت میں بھیجے گا وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب دی تو تمام کتابوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لیے دو شعر پڑھ کے میں دعویٰ دیتا ہوں، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام۔ سبحان اللہ نہیں آئی؟ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ ہے سمندر، قرآن کی شان سنیے، ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا، اس میں نایاب گوہر جا بجا بے انتہا، کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام۔ اور جن کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں، شان سنیے اپنی بڑی عظمت والے ہیں کہ جن کے بچے، سبحان اللہ ضرور کہنا، جن کے بچے
اس جہاں میں حافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ بڑے عالی شان ہیں، ان کی خاطر ہو رہا ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام، ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا ہوگا سورج سے بھی زیادہ روشنی میں پرزیا، بادب ہو کر کہیں گے، بادب ہو کر کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام۔ آخری بات، تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی۔ اب میں نعت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ابو بکر کو کہ وہ آئیں اور نعت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب جو معصوم بچے ہیں لیکن ماشاءاللہ دل سے پڑھ رہے تھے، سن کے بڑا سرور آ رہا تھا، اور میں حضرت مولانا انصر صاحب کو جو 58 WB سے تشریف لائے ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پہ لبیک کہی۔ یہ ماشاءاللہ جامعہ خالد بن ولید کے فاضل ہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری دعوت پہ لبیک کہی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں نعت کلام پاک کے لیے بھائی عبدالوارث صاحب آف لڈن کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بھائی عبدالوارث آف لڈن جو ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور حضرت مولانا محمد اقبال سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور میں حافظ محمد اشفاق گجر صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور بھائی نوید انجم صاحب کا کہ انہوں نے ہماری دعوت پہ لبیک کہی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بولتے رہنا ہے آپ نے، جو خطیب آئے نعت خواں آئے، یہ کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ کوئی بولتے رہے نا، یہ کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کی پیاری جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ جماعت وہ اعلیٰ عرفہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کے یہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچایا۔ اور یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو ایسے صحابہ عطا فرمائے، ایسی جماعت عطا فرمائی، ایسے جانثار عطا فرمائے، ایسے وفادار عطا فرمائے۔ یاد رکھنا میری ایک بات 62 WB والوں کہ وہ صحابہ جنہوں نے بیویوں کو خیر آباد کہہ دیا، جنہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، محمد مصطفیٰ دین کے پھیلانے کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ میرے اور آپ کے صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے، میرے اور آپ کے پیارے صحابہ نے صحرا میں آئے، بستیوں میں آئے، غیر بستیوں میں آئے، میرے اور آپ کے پیارے صحابہ نے پورے کے پورے اسلامی موٹر وے کو بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تبدل کے، بغیر کسی چیزنگ کے پورے کا پورا اسلامی موٹر وے، نماز، قرآن، توحید، رسالت، عقیدہ، سارے کا سارا اسلامی نظام بغیر کسی تبدل کے، بغیر کسی چیزنگ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے ہم تک پہنچایا۔ یہ بڑے عظیم صحابہ ہیں، یاد رکھنا، جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتے ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہوا کرتے، اپنے محسنوں کو یاد رکھا کرتے ہیں۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج اگر ہمارے گاؤں 62 WB کے اندر کوئی MPA، کوئی MNA، کوئی سکول بنوا دے، کوئی کالج بنوا دے، کوئی بھی کام کروا دے، سڑک بنوا دے، اور ہم اس کی تختی پہ اس کا نام بڑا لکھتے ہیں، چوک کے اندر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے، انہوں نے یہ کام کروایا ہے۔ اور اب اگر کوئی تیسرا آدمی آ کے کہتا ہے کہ حضرت جی اس پٹی کو اتاریے، یہ تو بندہ بڑا خراب ہے، دھوکے باز ہے، کمینہ ہے،
زانی ہے، شرابی ہے، یہ اس کے اندر عیب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہوگا تیرے لیے ہوگا، زانی ہوگا سو ہوگا، شرابی ہوگا سو ہوگا، لیکن اس نے ہمارے گاؤں کا کام کروایا ہے، کبھی بھی آپ پٹی اتارنے نہیں دو گے۔ لیکن صحابہ نے کیا نہیں ہمارے لیے کیا، صحابہ نے بڑی بڑی مشکلات سے ہی، صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور آج میرے اور آپ کے صحابہ کو کھلے عام کوئی برا بنا کہے، برے عام میرے صحابہ کے بارے میں تعالیٰ تشریح ہے، اور ہم آرام سے بیٹھ کے اس کی بکواس سنتے رہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ صحابہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمیں کبھی بھی کسی کا گلہ شکوہ، کبھی بھی کسی کی طعن و تشنیع سننی، ہم نے قرآن اور احادیث کو دیکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے میرے صحابہ کی شان کیسے بیان کی، ہم نے صرف وہ دیکھنا ہے۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن میں حامیم سپارہ سورۃ الفتح آخری رکوع، اللہ نے پیغمبر مصطفیٰ کی تعریف بیان کی، محمد رسول اللہ، آخری بات محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ نے وہی فرمایا والذین معہ، نہیں بولے، نہیں سمجھے، والذین معہ، آپ بولیں گے تو پھر ہی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کوئی بات سمجھے ہیں، بولے تیرے یار، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے۔ تعریف دیکھئے، اللہ میرے نبی کے صحابہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، قاری صاحب کی موجودگی میں بات کرتا ہوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ میرے نبی کے صحابہ کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ تراہم رکعان، ان کی سجدے کی حالت دیکھئے، سجدن رکوع کی حالت دیکھئے، اللہ فرما رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں تو ایک چیز کو، وہ چیز کیا، وہ اللہ کی رضا۔ آپ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کو صحابہ کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب میں بلا تاخیر نعت کلام پاک پڑھنے کے لیے اڈا بجیا والے کے مشہور و معروف نعت خواہ، مقبول عوام، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب حافظ محمد نواز توحیدی صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ محمد توحیدی صاحب، جناب حافظ محمد اشفاق گجر صاحب، جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ سامعین ذی وقار، میں جب بھی اپنے رب کی تعریف کرنے لگتا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ میں جب بھی اپنے رب کی تعریف بیان کرنے لگتا ہوں، سوچتا ہوں کہ مولا کی تعریف کہاں سے بیان کرنا شروع کروں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان میں سورج رب کی تعریف بیان کرتا ہے، زمین آسمان میں چاند رب کی تعریف بیان کرتا ہے، ستارے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، سیارے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، فضائی مخلوقات رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، جنت کے درخت کے ہر پتے پہ میرے رب کی تعریف ہے، فرشتے میرے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ ہے، چرین پرین پھل پھول، بولنے والے نہ بولنے والے، سب کے سب میرے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ سمندری مخلوق، بری مخلوق، بحری مخلوق، سب کی سب میرے رب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ جب ساری کائنات میرے رب کی تعریف بیان کرتی ہے تو میری زبان میں، میری نہ ہمت زبان میں، نہ توا زبان میں اتنی طاقت اور ہمت کہاں ہے کہ رب کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، چند اشعار اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ مجھے لگتا ہے مایوس بیٹھے ہو آپ، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آئے ہیں
اور آپ ان کا بیان توجہ سے سنیے گا. اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس وقت تک آپ کی عادت بن جائے گی توجہ سے بیٹھنے کی. اس لیے توجہ سے سنیے گا. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. میں تمام مہمانان گرامی اور انتظامیہ کمیٹیہ کی طرف سے خاص طور پر حضرت مولانا مبلغ اسلام جناب قاری بلال آصف حسینی صاحب کو خصوصی دعوت اور ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور مفتی ظفر اقبال صاحب 81 ٹھیکے والے سے تشریف لانے والے، اور قاری شوکت گجر صاحب، ان کی میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پہ لبیک کہی. اور قاری شوکت سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر جلوہ فروز ہوں. قاری محمد شوکت صاحب. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں اڈا وجیاں والے کی مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نوید انجم صاحب، جو اڈا وجیاں والے سے تشریف لائے تھے اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب میں مختصر وقت کے لیے اڈا وجیاں والے سے مدرسہ عبداللہ بن مسعود سے تشریف لانے والے خبیب حنفی صاحب کو کہ بالکل مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں. بھائی بلال بھائی خبیب حنفی صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. ماشاءاللہ سارے جاگ کے بیٹھے ہیں، نعرے کا جواب نہیں پتہ چلے. ماشاءاللہ جاگ کے بیٹھے ہیں. اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ 2 بڑے خطیب ہیں جو انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے، آپ کے دل منور ہوں گے. آپ یہاں آئے ہیں کچھ لے کے جائیں. اگر آپ بیٹھے تو یہاں آپ کا ذہن، سوچ، فکر، دل کسی اور کام میں مصروف ہے، پلانات میں، منصوبات میں، تو یہاں آنے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو. توجہ سے سنیے گا. ربیع کہتے ہیں بہار کو. الاول پہلی بہار. میں علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. ربیع کہتے ہیں بہار کو الاول پہلی بہار. اور بہار آتی کب ہے آپ سب کو معلوم ہے. بہار آتی تب ہے جب پہلے خزاں کا موسم آئے. خزاں کا موسم آ کے سبز و سداب کھیت جب انہیں اجاڑ دے، ویران کر دے، درختوں کے پتے جو سبز ہوتے ہیں انہیں خشک کر کے جب وہ جھاڑ دے، اس کے بعد بہار آتی ہے. اور بہار آتی ہے تب کیا ہوتا ہے جب بہار آتی ہے جو ویران ترے بن جاتے ہیں درخت، ان پہ پتے سبز و شاداب نظر آنے لگتے ہیں، ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے. بہار جب آ جاتی ہے گلستان چمکنے لگ جاتا ہے. اور فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اندھیری شب اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت صبح صادق طلوع فرماتے ہیں. اب سنیے گا. عرب کی تپتی ہوئی ریت میں خزاں کیا تھی؟ عرب کی تپتی ہوئی وادی میں خزاں کیا تھی؟ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں جہالت یہ خزاں تھی. عرب کی تپتی ہوئی ریت میں تاریکی یہ خزاں تھی. عرب کی تپتی ہوئی وادی میں ظلمت یہ خزاں تھی. عرب کی تپتی ہوئی وادیوں میں ماں کی قدر نہ کرنا، ماں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو ایک باپ اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، وہی سلوک کرنا. لڑکیوں کو زندہ درگاہ کر دینا، یہ سلوک ہوتا تھا. یہ سب کے سب خزاں تھی. اللہ بہار لے کے آیا. بہار کیسے لے کے آیا؟ سنیے گا. اللہ نے سیدہ آمنہ کے آنگن میں سدا بہار کھلا دیا اور اعلان کروا دیا. آخری بات اور اعلان کروا دیا، جاؤ ان بیواؤں کو کہہ دو کہ تمہارے سروں پہ دوپٹہ دینے والا محمد آ گیا. جاؤ ان یتیموں کو کہہ دو کہ تمہارا سہارا بننے والا محمد آ گیا ہے. جاؤ ان ضعیفوں کو کہہ دو کہ تمہارا ساتھ دینے والا محمد آ گیا ہے. جاؤ ان گنہگاروں کو کہہ دو کہ تمہارے گناہ بخشوانے والا محمد آ گیا ہے. جاؤ ان خطا والوں کو کہہ دو کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرا کے جنت کا وارث بنانے والا محمد آ گیا ہے.
تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ساتھی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رکھ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تجھے جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ سارے شعروں میں آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی، آخری شعر اس پہ کوئی نہ چپ رہے۔ عذرائے کرم میرا جملہ مت ضائع کرنا، سنیے گا کہ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، سنیے گا ہر بندہ بولے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں مبلغ اسلام خطیب اہل سنت جناب قاری محمد بلال آصف حسینی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ ہاتھ بلند کر کے جواب دیں۔ یعقوب ڈیروی صاحب جو کہ شاگرد خاص ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتی سعید ارشد الحسینی کے، ان کے اس اقبال میں نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق بخشی، ہم یہاں آئے اور ہم الحمدللہ ہم نے قاری بلال آصف صاحب کا خطاب سنا، دلوں کو سرور ملا۔ وہ آپ علیہ السلام کی شان اقدس بڑے مخصوص انداز کے ساتھ بیان کر رہے تھے، سن کے دل بہت خوش ہوا۔ اور آپ حضرات ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، 2 منٹ کی بات کر کے حضرت صاحب کو دعوت دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ سامعین عزیز وقار، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کا تذکرہ ایک وہ ہے جو میں اور آپ بیان کرتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی شان ایک وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو خود رب کائنات، عذرائے کرم میرا جملہ ضائع مت کرنا، ایک وہ ہے جو خود رب اصحاب محمد خالق کائنات قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو شاعر جھوم کے کہتا ہے کس میں ہمت ہے کہ مدحت میں زباں کھول سکے، کس میں ہمت ہے کہ مدحت میں زباں کھول سکے، کہ جن کا خود خدا ہو قرآن میں سراخا۔ آپ کہیں گے کل کو کہ ایک بچہ آیا تھا اور کہہ گیا کہ اللہ جس کی ثناخوانی کرتے ہیں، اللہ جس کی تعریف بیان کرتے ہیں، آؤ ہم قرآن کھولتے ہیں، آؤ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کا تذکرہ اللہ نے کیسے کیا، میرے نبی کی شان اللہ نے کیسے بیان کی۔ میرے نبی کے چہرے کا جب تذکرہ آیا اللہ نے فرمایا وضحا، بولیے سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وضحا، میرے نبی کی زلف کا ذکر آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا واللیل اذا سجا، میرے نبی کے سینے اطہر کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کے ہاتھ کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میں علماء کی موجودگی میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے نبی کے لباس کا تذکرہ آیا، اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے نبی کے ماحول کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا وَالرُّجْنَ فَاهْجُرْ، میرے نبی کی گفتار کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی کی بچپنی کا ذکر آیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے نبی کی جوانی کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے نبی کی بہادری کا ذکر آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، میرے نبی کی محنت کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا
اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی کی ازواج کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کے میدان تبلیغ کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی کے جہاد کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، میرے نبی کے معراج کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میرے نبی کے مقام کا ذکر آیا، میرے نبی کی شان کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کے مقام کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی کے پروگرام کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا فصلی لربک ونحر، میرے نبی کے دشمنوں کا انجام کا ذکر قرآن میں آیا، بولیے گا اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ تین اشعار اس کے بعد حضرت صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے ہر چیز میں میرے نبی کی شان بیان کی، قرآن میں میرے نبی کی شان، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے جان، ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، پانی کی روانی میں تراتم میں بہار میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، آخری شعر اور کوئی زبان خاموش نہ رہے، کہتا ہے قمر، کہتا ہے قمر، پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب محترم حضرت مولانا یعقوب ڈیلوی صاحب کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جناب حضرت مولانا یعقوب ڈیلوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا یعقوب ڈیلوی صاحب جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ پڑھا ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی، حضرت مولانا عبداللطیف عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، مختصر سی بات کروں گا کہ ابو بکر صدیق دی دھی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بات کو سمیٹتا ہوں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا، منافقوں نے بہتان باندھا، اللہ کے پیارے نبی حضور پر نور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہونا بھی تھا، اللہ کے پیارے نبی بھی پریشان ہیں، ابو بکر صدیق بھی پریشان ہیں، سارے کے سارے صحابہ بھی پریشان ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ، بات کو سمیٹتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پریشان ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، رو رہی ہیں اللہ رب العزت کے آگے۔ اللہ جب مریم پہ تہمت لگی تھی، جب مریم پہ الزام لگا تھا، جب مریم پہ بہتان لگا تھا، اللہ تو نے صفائی کے لیے ایک بچے سے تباہی دلوائی تھی، اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی، تو نے ایک بچے سے تباہی دلوائی تھی، اللہ میری باری میرے مولا جو چپ تیری خدائی ہے، اللہ رب العزت آسمان پر سارا کا سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے، تیرا کیا مائنڈ ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، اور ابو بکر کیسے رائے لینے پر بھی رائے نہ دیں، بولیے گا رائے طلب کرنے پر بھی رائے نہ دے، جو محبوب کو اچھا وہ ابو بکر کو اچھا، جو محبوب کو ٹھیک لگے وہ ابو بکر کو ٹھیک لگے۔ علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ بڑی ذمہ داری سے بات کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ابو بکر سے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی نے ابو بکر سے پوچھا عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، اللہ کے پیارے نبی کو کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جویریہ سے پوچھا عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، اللہ کے پیارے نبی نے علی سے پوچھا علی عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے،
سنیے گا، ادھر سے آتا ہوا عمر دکھائی دیا، ادھر سے آتا ہوا عمر دکھائی دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے عمر کو دیکھا، عمر آیا، عمر کے آنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے عمر سے پوچھا، عمر عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ عمر نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پہلے ایک بات کا جواب دیں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بات مختصر ہے بالکل۔ اللہ کے پیارے نبی سے حضرت عمر نے پوچھا، اے یا رسول اللہ، کیا آپ کا نکاح عائشہ سے ابو بکر نے کروایا تھا؟ کیا آپ کا نکاح عائشہ سے عمر نے کروایا تھا؟ کیا آپ کا نکاح عائشہ سے عثمان نے کروایا تھا؟ علی نے کروایا تھا؟ جویریہ نے کروایا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ نے کروایا تھا۔ کس نے کروایا تھا؟ اللہ نے کروایا تھا۔ اللہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل عرض کرنے لگے، جی رب جلیل، کیا حکم ہے، کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل جا، بھاگ کے جا، دوڑ کے جا، تیزی سے جا، جلدی جا۔ جبرائیل عرض کرنے لگے، یا اللہ، کوئی قرآن کا ٹکڑا دے، کوئی آیت دے، کوئی قرآن کا حصہ دے، کوئی رکوع دے، میں تیرے حبیب کے پاس جا رہا ہوں، لے کر جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل نہیں نہیں، کوئی قرآن کا ٹکڑا نہیں، کوئی قرآن کا رکوع نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، جا، میرے نبی کی خدمت میں عمر بیٹھا ہے، میرے نبی کے پاس عمر بیٹھا ہے، وہ جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ نکال کر کے لے جا، اللہ قرآن بنا کے بھیج دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اما عائشہ، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ میں نے اتنی دیر تقریر کی، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، کوئی بات نہیں۔ دو شعر ہیں، اس پہ بولیے گا ذرا کرم کہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت میں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ، کہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو بنی ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں اڈا وجیہوارہ کے مشہور و معروف نعت خواں حضرت بھائی حافظ محمد عبد الوحید انجم صاحب کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب عبد الوحید انجم صاحب۔